دہلی کی ایک عدالت نے 16 دسمبر کو نیشنل ہیرالڈ معاملے میں کانگریس رہنما سونیا گاندھی، راہل گاندھی اور دیگر 5 افراد کے خلاف انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی منی لانڈرنگ شکایت پر سماعت لینے سے انکار کر دیا۔ خصوصی جج وشال گوگنی نے قرار دیا کہ انسداد منی لانڈرنگ قانون کے تحت ای ڈی کی یہ کارروائی قانونی طور پر اس مرحلے پر قابل سماعت نہیں ہے، کیونکہ یہ بی جے پی رہنما سبرامنیم سوامی کی نجی شکایت سے پیدا ہوئی ہے، نہ کہ کسی درج شدہ یا بنیادی جرم سے متعلق ایف آئی آر سے، جو قانوناً لازمی شرط ہے۔ عدالت نے کہا کہ ایسے حالات میں کوگنیزنس لینا قانون کے منافی ہوگا۔ عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ دہلی پولیس کی اکنامک افینسز ونگ پہلے ہی اس معاملے میں ایف آئی آر درج کر چکی ہے، اس لیے اس مرحلے پر ای ڈی کے کیس پر فیصلہ قبل از وقت ہوگا۔ تاہم عدالت نے ای ڈی کو تحقیقات جاری رکھنے کی اجازت دی ہے۔ ای ڈی کا کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے کو چیلنج کرے گی۔ کانگریس نے عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ عدالت نے ای ڈی کے کیس کو دائرہ اختیار سے باہر قرار دیا ہے اور الزام عائد کیا کہ مودی حکومت مرکزی تفتیشی ایجنسیوں کا غلط استعمال کر کے اپوزیشن کو نشانہ بنا رہی ہے۔ بی جے پی رہنماؤں نے اس کے برعکس دعویٰ کیا کہ کانگریس گھبراہٹ میں رد عمل ظاہر کر رہی ہے، جبکہ کئی اپوزیشن جماعتوں نے اس معاملے کو سیاسی محرکات پر مبنی قرار دیا ہے۔ یہ کیس اس الزام سے متعلق ہے کہ کانگریس رہنماؤں نے مبینہ طور پر ایسوسی ایٹڈ جرنلز لمیٹڈ (AJL) جو بند ہو چکے نیشنل ہیرالڈ اخبار کا پبلشر تھا، پر غیر قانونی طریقے سے کنٹرول حاصل کرنے کی سازش کی۔ سبرامنیم سوامی نے 2012 میں الزام لگایا تھا کہ دہلی اور ممبئی میں واقع قیمتی جائیداد سمیت AJL کے اثاثے برائے نام رقم کے عوض حاصل کیے گئے تھے۔ ای ڈی کا دعویٰ ہے کہ یہ اثاثے، جو اصل میں صرف اخبار کی اشاعت کے لیے مختص تھے، بعد میں تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کیے گئے اور اس سے سینکڑوں کروڑوں روپے کی مبینہ غیر قانونی آمدنی حاصل ہوئی۔ دہلی عدالت کے فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے سیکریٹری اور کانگریس رہنما منصور علی خان نے اسے انصاف کی جیت اور جھوٹ کی شکست قرار دیا۔ بنگلورو سے جاری اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے آئینی تفتیشی ایجنسیوں کو واضح پیغام گیا ہے کہ وہ حکمراں جماعت کا اعلی کار بننے کے بجائے غیر جانبداری سے کام کریں۔ منصور علی خان نے کہا کہ نیشنل ہیرالڈ کیس برسوں پرانا ہے اور اس کا سونیا گاندھی یا راہل گاندھی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے باوجود سیاسی انتخاب کے تحت انہیں ہراساں کیا گیا اور ای ڈی نے چارج شیٹ داخل کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس فیصلے سے عدلیہ پر عوام کا اعتماد مضبوط ہوا ہے اور یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے مخالفین کو نشانہ بنانے کی کوششیں غلط ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ووٹ چوری کے خلاف راہل گاندھی کی ملکی بیداری مہم سے خوف زدہ ہو کر مرکزی حکومت نے نیشنل ہیرالڈ معاملے کو ہوا دینے کی کوشش کی، مگر عدالت میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ تفتیشی ایجنسیز کو ایک نجی فوج کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے اور گاندھی خاندان کو بار بار نشانہ بنانا انتقام، دھمکی اور خوف کی سیاست کی عکاسی کرتا ہے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ گاندھی خاندان کبھی سر نہیں جھکائے گا، کیونکہ وہ سچ کے ساتھ کھڑا ہے۔ AICC رہنما نے کہا کہ سچ کی جیت ہوئی ہے اور آئندہ بھی سچ ہی غالب رہے گا۔ انہوں نے مرکزی حکومت کی جانب سے مہاتما گاندھی نیشنل رورل ایمپلائمنٹ گارنٹی اسکیم کا نام تبدیل کرنے کے فیصلے کی بھی مذمت کی اور کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مودی حکومت آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے والے رہنما، خصوصاً مہاتما گاندھی کے ناموں سے خائف ہے۔